السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسایا، اور ہم انسانوں کے علاوہ دنیا کی بے شمار مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے زمین پر بسایا ہے۔ ہم انسانوں کے علاوہ مختلف قسم کے حیوانات اور جانداروں کا اللہ رب العالمین نے گہوارہ اور مسکن اس زمین کو بنایا ہے، لیکن اس زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں، تمام حیوانات میں، تمام جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی منفرد مخلوق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری ایسی اسپیشل چیزوں سے نوازا ہے، ایسی خصوصیات سے اللہ نے سرفراز فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والی کسی اور مخلوق کو نہیں دی ہے۔ انہی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو رشتوں کا فہم دیا ہے، رشتوں کی سمجھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنے دور کے قریب کے رشتہ داروں کو سمجھتی ہے، رشتوں کو پہچانتی ہے، رشتوں کا پاس اور لحاظ کرتی ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سماج سے جڑ کر کے رہنے والی مخلوق بنایا ہے۔ یعنی انسان کو، اس لیے بعض فلسفیوں نے انسان کو کہا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک طرح کا سوشل اینیمل ہوتا ہے، یعنی اس کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ سوسائٹی میں مل کر کے رہتا ہے، وہ تنہائی سے اس کو وحشت ہوتی ہے، وہ تنہا رہنے سے گھبراتا ہے، اس لیے وہ خاندانوں میں رہتا ہے، وہ خاندان اور گھر بنا کر کے رہتا ہے، کنبے اور قبیلے میں رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مزاج بنایا ہے، اس کی فطرت میں یہ ڈالا ہے۔ اس لیے انسان جو ہے نا وہ رشتوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، اور رشتوں کا جیسا شعور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، تعلق کا جیسا شعور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، ویسا دنیا میں اور کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمایا ہے۔ اور اسی شعور کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو بہت باریکی سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی، اس لیے آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس وقت تک کے پہچانتے ہیں جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے ماں باپ ان کی ضرورت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کی ضرورت ختم ہوتی ہے، ان کی حاجت ختم ہوتی ہے، ان کا ڈیپینڈنس اپنے ماں باپ پر ختم ہوتا ہے، جانور اپنے ماں باپ کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں، ماں باپ اپنے جانوروں بچوں کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں مرغی کے بچے جب تک چھوٹے ہوتے ہیں مرغی اس کو چراتی ہے، چگاتی ہے، لیکن جیسے ہی مرغی کے بچے بڑے ہو گئے پھر ان کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ بکری اپنے بچوں سے بڑا محبت اور پیار جتاتی ہے، لیکن کب تک؟ جب تک وہ بچے اس کے دودھ کے محتاج ہیں۔ ایک مرتبہ بچہ خود پر ڈیپینڈ ہو گیا، پھر بکری کا بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانتی ہے۔ جو رشتوں کا شعور اللہ نے انسانوں کو دیا ہے نا وہ بہت باریک ہے، انسان بہت باریکی سے اپنے تمام رشتوں کو پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی بات کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ تو یہ دو طرح کے رشتے ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہوتا ہے نسب کا اور ایک رشتہ ہوتا ہے جو سسرال کا۔ نسب کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ساتھ پیدا کرتا ہے، نسب کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہم خود سے نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ ہم کو ان رشتوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو جس رشتے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رشتہ ہمارے والد کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم ددیالی رشتہ کہتے ہیں، ایک رشتہ ہماری والدہ کی طرف سے ہوتا ہے جس کو ہم ننیالی رشتے کہتے ہیں، ہے نا۔ یہ رشتے وہ ہیں جو ہمارے یعنی خون سے جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے اس کو رحیمی رشتہ کہا جاتا ہے، ہمارے خون سے جڑے ہوئے رشتے ہیں یہ، ہے نا۔ ہمارے ماں ہیں، باپ ہے، پھر ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، پھر ابا کی طرف سے دادا ہیں، دادی ہیں، چاچا ہیں، پھوپھی ہیں، پھر ان کے بچے ہیں کزنس، پھر ابا کے اوپر چلے جائیں تو دادا کے بچے، پھر پردادا کے بچے، وہ پورا خاندان ہوتا ہے جو ددیالی خاندان ہوتا ہے۔ پھر ایک رشتہ ہوتا ہے ہماری والدہ کی طرف سے، نانا ہے، نانی ہے، پھر خالہ ہیں، پھر ماموں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ سارا ایک رشتہ جو ننیالی رشتے ہوتے ہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہمارے والد یا والدہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رشتے ان کو کہا جاتا ہے رحیمی رشتہ، رحیم کا رشتہ۔ رحیم کا اصل مطلب ہوتا ہے جو عورتوں کی ووم ہوتی ہے نا، بچہ دانی، عربی میں اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ رحیمی رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کو جوڑنے کو عربی میں کہا جاتا ہے صلہ رحمی، صلۃ الرحیم، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا،
تو صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ پہلے آپ سمجھ لیں، کیونکہ آج مجھے رشتوں کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری کہ جب ہم رشتوں کی اہمیت بتا رہے ہوتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے رشتوں سے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا صلہ رحمی، یا جو حدیثیں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے تعلق سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، وصلہ یصلو سے صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور رحمی مطلب جو یہ خونی رشتے ہیں، تو صلہ رحمی کا مطلب خونی رشتوں کو ملانا، خونی رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا۔ اس میں کون سے رشتے آتے ہیں؟ ددھیال ننیھال کے جو خونی رشتے ہیں۔ سسرال کے رشتے بھی بہت اہم ہے، پر لیکن صلہ رحمی کی جو حدیثیں ہیں وہ سسرالی رشتے داروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ جو سسرال کا رشتہ ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک اہم رشتہ ہے۔ آپ ایک عورت سے شادی کرتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہو گئی، اس کے والد آپ کے سسر ہو گئے، اس کی والدہ آپ کی ساس ہو گئی، اس کے بھائی آپ کے سالے بن گئے، بہنیں آپ کی سالیاں بن گئیں، سرحج اور بہت سارے رشتے ہوتے ہیں۔ ہاں، ساڑھو سرحج ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت سارے رشتے ہوتے ہیں، پر یہ رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو صلہ رحمی کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کو بھی جوڑ کر کے رکھنا چاہیے، ان رشتوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اللہ کی نعمت بتا رہے ہیں، ہے نا؟ وجہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پانی سے پیدا کیا، وجعلہ نسبا وصہرا، اور اللہ رب العالمین نے تم کو نسب والا اور سسرال والا بنایا۔ تو گویا کہ سسرال ہونا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، خاص طور پر ان نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے جو اب تک کہ اللہ کی اس نعمت سے محروم ہے، خود کو محروم کیے ہوئے۔ تو بھائی جو ہے نا رشتے سسرال کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، میں اس کو کمتر نہیں بتا رہا ہوں، لیکن جو صلہ رحمی کی حدیثیں ہیں وہ اصل میں خونی رشتوں سے متعلق ہے، وہ سسرال والے رشتوں سے متعلق نہیں، کیونکہ سسرال والا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو توڑنے کی شریعت میں ہم کو اجازت دی گئی ہے، ہم اس رشتے کو توڑ سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے وہ تو ہم نہیں توڑ سکتے، پر جو سسرال والا رشتہ ہوتا ہے اس میں طلاق ہوتی ہے، خلا ہوتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل جو صلہ رحمی سے متعلق حدیثیں ہیں، رشتوں سے متعلق حدیثیں ہیں، یہ کون سی حدیثیں ہیں؟ جو خونی رشتے ہیں ہمارے، ان خونی رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنا یہ ہمارے دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ نے جو بیسک چیزیں جن کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایک مسلمان سے، اس میں سے کیا ہے؟ اپنے رشتوں کو جوڑ کر کے رکھو، رشتہ داروں سے جوڑ کر کے رکھو، تعلقات بنا کر کے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نیکیوں میں سب سے افضل ترین نیکی کون سی ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لے کر کے آنا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا صلۃ الرحیم، رشتوں کو جوڑنا۔ ایمان کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ رشتہ جوڑنا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قطعیت الرحیم، رشتوں کو توڑنا۔ یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتہ توڑنا، اللہ کے نبی نے بتایا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں اب تو رشتہ توڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ رشتہ توڑنا ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، بلکہ گناہ سمجھنے تو بہت دور کی بات ہے، لوگ فخر محسوس کرتے ہیں رشتہ توڑنے پر۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، آپ کو معاشرے میں سے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بولیں گے میرا سگا بھائی ہے 10 سال ہو گیا اس کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا ہے، فخر سے بولیں گے، جیسا لگا کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بولیں گے میرا چاچا ہے راستے میں ملتا ہے سلام نہیں کرتا ہوں، فخر سے بولیں گے، جیسے لگتا ہے کتنا بڑا اس نے کارنامہ۔ گناہوں پہ تھوڑی فخر کرتا ہے انسان، ہم نے اس کو فخر کا سبب بنا لیا ہے، وہ ذہن میں لوگوں کے بات رہ ہی نہیں گئی ہے کہ رشتہ توڑنا بھی کوئی گناہ کا کام ہے۔ اسی لیے تو ہم تلے بیٹھے ہوتے ہیں رشتہ توڑنے کے لیے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں رشتہ داروں سے ناراض ہونے کے لیے، تعلقات ختم کرنے کے لیے، اور جب موقع ملتا ہے تو چکتے بھی نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ موقع ملتا ہے شادیوں میں۔ اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ شادیوں میں جیسے نکاح ضروری ہے، جیسے ولیمہ ضروری ہے، اب لازم ہو گیا ہے کہ ہر شادی میں 2-4 رشتہ دار لازماً ناراض ہوتے ہیں۔ شادیاں ایسی ہو ہی نہیں رہی ہیں جس میں 2-4 رشتہ دار ناراض نہ ہو، مشکل ہو گیا ہے۔ شادیوں میں سب سے بڑا ٹینشن یہ ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کو کیسے سنبھالا جائے۔ شادی میں رشتہ سنبھالنا مینڈک تولنے جیسا کام ہو گیا ہے۔ کسی کو اگر 10 مینڈک دے دیے جائیں کہ تولو تو کیسے تولے گا؟ وہ ایک پکڑے گا تو ایک بھاگتا ہے، ایک پکڑے گا ایک بھاگے گا۔ ایسے ہی رشتہ داروں کا معاملہ ہو گیا، اس کو پکڑو تو وہ بھاگ رہے، اس کو پکڑو وہ بھاگ رہے، ایسی صورتحال ہو گئی ہے۔ ہاں،
کہ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ خود تو توڑ کے رکھا ہے رشتہ، بولیں گے مجھے بلا رہے ہو تو اس کو نہیں بلانا، اس کو بلاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا۔ رشتے دار اسی میں پریشان رہتا ہے کہ ان کو بلائیں کہ ان کو بلائیں۔ کوئی آدمی ہمارے معاشرے کا نہیں بچا ہے جس کے دو چار رشتے داروں سے اس کی بات چیت بننا ہو، ہر آدمی کے ساتھ، ایون میں آپ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہوگا، بہت ناممکن ہوگا ہندوستان کے اندر کہ جس کے ایک دو رشتے داروں سے اس کی بات چیت بننا ہو، کوئی نہ کوئی زندگی میں ہے رشتے دار جس سے بات چیت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں نا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے تو دیکھا ہے بھائی ہمارے شمالی ہند کی طرف، یو پی بہار کی طرف تو یہ صورتحال ہے کہ بھائی بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کارڈ واٹس اپ کر دیا اور فزیکلی کارڈ دینے کے لیے نہیں آئے، ہم حقیق سمجھا ہوا ہے ہم کو، واٹس اپ پہ دعوت دینے سے آ جائیں گے، واٹس اپ کر دیا فون نہیں کیا ناراض ہو جائیں گے، شادی میں آ گئے آؤ بھگت برابر نہیں ناراض ہو جائیں گے، خاص طور پہ یہ پھوپھا اور یہ بہنوئی، ان دو لوگوں کو تو سنبھالنا رشتے داری میں بڑا مشکل کام ہو گیا، ان کے اپنے الگ لیول کے نخرے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے ناراض ہونا، یہ مطلب شادیوں میں آتے ہی کیڑے نکالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہے ہیں، شادی ہو رہی تھی ہم کو پیچھے بٹھا دیا، نکاح ہو رہا تھا آگے نہیں بلایا، ہم کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، استقبال نہیں کر رہا، اسٹیشن پہ کوئی لینے کے لیے نہیں آیا ہم کو، مطلب میں نے دیکھا ہے نکاح میں وہ آگے جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی کرسیاں لگی تھی، پیچھے پلاسٹک کی کرسی لگی تھی تو ہم کو تو پیچھے کرسی پہ بٹھا دیا، آگے بٹھایا ہی نہیں، ہم کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، بوٹیوں پہ رشتے ٹوٹتے ہیں، بوٹیوں پہ، مطلب کیسا کھانا دیا تھا اس کے اندر تو بوٹیاں ہی نہیں تھی، ہڈی ہڈی تھی، اس پہ رشتے ٹوٹتے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، لوگوں کا مزاج ایک دم شیشوں کی طرح نازک ہو گیا ہے، وہ بس بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں رشتہ توڑنے کا، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے توڑ دیتے ہیں۔ میں بھی مہاراشٹر گیا ہوا تھا ایک ناگپور کی طرف کسی علاقے میں، تو ایک بھائی بتانے لگے کہ بھائی ان کے یہاں پہ جب لڑکی کے گھر پہ بارات لڑکی لڑکے والے لے جاتے ہیں نا، تو وہ ایک رسم چلتی ہے کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ باراتیوں کو، اگر وہ گھر لڑکے کے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کو تو ٹاول اڑاتے ہیں، ہاں، اور جو جو دور کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کو رومال اڑاتے ہیں، یہ ان کے یہاں پہ ایک وہ چلتا ہے، ایک رسم چلتی ہے۔ تو اب یہ ہوا نا کہ لڑکے کے پھوپھا تھے، تو لڑکے کے پھوپھا کو لوگ پہچان نہیں پائے تو ان کو ٹاول کی جگہ رومال اڑا دیا، 10 سال تک اس بندے نے بات چیت بند کر لی رشتے داروں سے کہ ہم کو اتنا حقیر سمجھا ہے، ہم کو رومال اڑا رہے ہیں، ٹوال کی جگہ پہ پھوپھا ہو کر کے ہم رومال اڑیں گے، اس پر 10 سال انہوں نے جو ہے نا رشتہ توڑ دیا، ایسا ہمارے یہاں پہ مزاج ہے۔ تو ہم کیونکہ بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا رشتہ توڑنے کا، تو ہم بس ماشاءاللہ وہ بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں کہ رشتہ توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اس مسئلے میں صرف بے دین لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جو رشتہ جو ہے نا توڑنے کے معاملے میں بے دین لوگ، جو بھائی جو بے دین ہے، نماز روزہ حج زکات سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اللہ کو کوئی خوف نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا رویہ اگر رشتے داروں کے ساتھ خراب ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کو تو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے تو یہ اس کو جنت نہیں جانا، اس کو جہنم کی فکر نہیں ہے، یہ کر رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا دیندار فرد، ماشاءاللہ نیک نمازی پرہیزگار، اس کا بھی رویہ صحیح ہے، وہ بھی جو ہے نا وہ مطلب بالکل تولا بیٹھا ہوتا ہے رشتہ توڑنے کے معاملے میں، حاجی ہے نمازی ہے لیکن ایک رشتے دار سے نہیں بنتی ہے۔ بھائی بعض مرتبہ انسان کی، بعض مرتبہ کیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ نے فرمایا ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں، ہر جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ جو ہم ہفتہ بھر نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں نا، اس کی فائل بنتی ہے، اور وہ فائل جمعرات کے دن اور جمعہ کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا يقبل عمل قاطع، تو جو رشتہ توڑنے والا ہے اس کا عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، ہاں، کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ اذکار کر رہے ہیں، آپ تلاوتیں کر رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ صدقہ تو خیرات کر رہے ہیں، نیکیوں کی لمبی فائل بن گئی، وہ فائل اللہ کی بارگاہ میں گئی اور قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ آپ نے اپنے ابا سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، اماں کے گھر نہیں جا رہے، بھائیوں سے تعلق ختم ہے، بہنوں سے منہ موڑ کر کے رکھا ہوا ہے، خالہ ہیں، چاچا ہیں، ماموں ہیں، پھوپھی ہیں، ان کے گھر والوں سے رشتہ ناتا توڑ دیا ہے، آپ کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جنت جانا ہے نا ہم لوگوں کو، جنت جانے کا سب سے آسان راستہ اللہ نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کسی کو بھی، رشتہ داروں کو، دوست کو، احباب کو، امیر کو، غریب کو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ 4 کام کر لو، کب کیا کیا کرنا ہے؟ کھانا کھلانا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد کیا ہے؟
سلام پھیلانا ہے، لوگوں میں عام کرنا ہے، تیسرا رشتوں کو جوڑنا ہے، چوتھا جب رات میں لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھو۔ ادخلوا الجنت بسلام، اللہ نے فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، بغیر کسی عذاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ دوسری طرف فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جس نے رشتہ توڑنے کا گناہ کیا ہے وہ اول وہلہ میں تو جنت میں نہیں جائے گا، پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے جنت میں جائے لیکن اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی پہلے، کیونکہ توحید موحد تو آخر کار جنت میں جائے گا، لیکن اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہی وہ جنت میں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع۔ تو میرے بھائیوں، رشتہ جوڑنے کا مزاج بناؤ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رشتہ جوڑنا، اللہ کے نبی رشتوں کے معاملے میں بہت حساس اور سینسیٹیو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے رشتوں کا۔ آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے اور گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو تسلی دی ہے کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، آپ بہت نیک انسان ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا نہیں کرتا ہے، تسلی دی اللہ کے نبی کو۔ پھر اللہ کے نبی کو ان کی کچھ نیکیاں یاد دلائیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جائیں۔ تو ایک طرح سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک خاکہ اور ایک جامع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کا تجزیہ کر کے ایک جامع رپورٹ تیار کی انہوں نے، اور جو خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے نمایاں کی، ان میں سب سے پہلی بات انہوں نے کیا کہی، صحیح بخاری کی روایت ہے انک لتصل الرحم، کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر آپ تو رشتہ نبھانے والے، یعنی اتنی ساری خوبیاں تھی اللہ کے نبی کے اندر، پر حضرت خدیجہ کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خوبی کیا تھی، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ نبھاتے ہیں، آپ سچ بات بولتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ پیسہ کما کر کے فقیروں کی مدد کرتے ہیں، بہت ساری خوبیاں اللہ کے نبی بتائیں، لیکن سب سے پہلی خوبی جو حضرت خدیجہ نے یاد دلائی وہ کیا تھی، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ نبھانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت حضرت خدیجہ کی نظر میں سب سے نمایاں اور سب سے بڑی تھی، اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رشتوں کے معاملے میں حساس تھے کہ وہ جو مشرکین تھے مکہ کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے تھے، گالیاں دیتے تھے، الزامات اور تہمتیں لگاتے تھے، یہ جو مشرکین تھے مکہ کے، یہ آخر میں تو اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہی تھے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تمہارے شرک سے تو میں بری ہوں، تمہاری بت پرستی سے تو میں بری ہوں، اپنے مشرک رشتہ داروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہارے شرک سے، تمہاری بت پرستی سے بری ہوں، ولیکن ان لی بکم رحیما سابلھا ببلالھا، لیکن میرا تمہارے ساتھ خاندانی رشتہ ہے، تعلق ہے، سابلھا ببلالھا، تو اس کو میں نہیں ختم کروں گا، یہ جو خاندانی تعلق ہے، جو رشتہ داری ہے، اس کے تقاضے میں پورا کرتے رہوں گا، یہ رشتہ داری میں نبھاؤں گا۔ ہاں، ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کچھ علاقوں میں میں نے دیکھا دلی میں، اور ابھی میں گیا ہوا تھا راجستھان، مدھیہ پردیش، کئی جگہوں پر یہ سننے میں آیا کہ برادریاں ہوتی ہیں، کمیونٹیز کی الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو بعض مرتبہ جو برادری کے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، تو سماج سے نکال دیتے ہیں اس کو، اس کے بیٹی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس کے گھر جائیں گے، اس کی دعوت نہیں لیں گے، دعوت نہیں دیں گے۔ اللہ ہی، شرک سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی شرک کرنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، شرک کرنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ گرچہ تم مشرک ہو پر میرے رشتہ دار ہو، تو میں تمہارے دین سے تو کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، پرسنلی جو رشتہ داری وہ میں نبھاتا رہوں گا۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں ماں باپ سے تعلق توڑ کر کے رکھا ہے، اما ابا سے بات چیت بند ہے ان کی، یا بھائی سے بات چیت بند ہے، اما ابا بھائی کے گھر پہ رہتے ہیں تو اس لیے اما ابا سے مل نہیں جاتے کیونکہ اس سے میری بات چیت بند ہے، تو اما سے بھی بات چیت بند رہے گی میری، ابا سے بھی بات چیت بند رہے گی۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ منہ اپنے جنت کے دروازے سے منہ موڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ۔ یہ پریکٹیکلی لائف میں اس طرح کے، میں مطلب کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی میرے پاس ایسے مسائل آئے ہیں، جب میں بول رہا ہوں تو وہ چہرے میرے سامنے ہیں جو اس طرح کے مسائل میرے پاس لے کر کے آئے تھے۔ تو ہم رشتہ توڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ رشتہ توڑنا شدید ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ مشرکین اور کفار کی علامت قرآن مجید کے اندر بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی اتنا رشتہ جوڑ کر کے رکھتے تھے اور اتنا رشتوں کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا
کہ ان قریب تم مصر فتح کر لو گے. تو جب مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ بھائی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا خاندانی رشتہ ہے ان سے. ابھی مصر سوچیے آپ، مصر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے قریش کے، مصر جو ہے وہ عرب سے باہر افریقہ کا علاقہ ہے. مصر کا بیشتر حصہ افریقہ میں پڑتا ہے. ہاں ابھی الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں مصر کے لوگ عربی بولتے ہیں. اسلام نے جب مصر کو فتح کیا تو اس کی تہذیب اور کلچر عرب کی تہذیب و کلچر بن گئی. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں مصر ایک الگ ملک، مصر کا خاندان قبطی خاندان جو فرعون کا خاندان تھا. اللہ کے نبی قریش کے، مصر کی زبان الگ، تہذیب الگ، سکے الگ. تو اللہ کے نبی کا مصر میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مصر والے ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کا نسب جا کر کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. حضرت ابراہیم آپ کے جد امجد ہیں. تقریباً 50 نسلوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے، 40-50 الگ الگ سیرت نگاروں نے الگ الگ تعداد بتائی ہے، تو 30-40-50 کی حد تک کی الگ تعداد بتائے گی کہ 30 سے 40-50 نسلوں کے آپ پیچھے جائیں گے اللہ کے نبی کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، وہ تھی عراق کی، ان کے خاندان کی تھی. جب انہوں نے اسلام کی دعوت شروع کی تو قوم کے لوگوں نے ان کو نکال دیا. وہ اپنی بیوی کو لے کر کے نکل گئے. بیوی کو لے کر کے نکلے تو الگ الگ ملکوں میں گئے، تو ایک مرتبہ مصر بھی گئے. صحیح مسلم میں بہت تفصیل سے اس کی جو ہے نا وہ واقعی کی تفصیلات موجود ہیں. مصر گئے، وہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا. حضرت سارہ جو ان کی بیوی تھی، فرعون نے ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، ان کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن فرعون کامیاب نہیں ہو سکا. اور ایک طرح سے معجزہ ہوا کہ جیسے ہی ان کی عزت کی طرف فرعون نے ہاتھ بڑھایا، اس کو فالج مار گیا. اس نے 3-4 مرتبہ کوشش کی، لیکن جب وہ ناکام ہو گیا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے. تو ڈر گیا وہ، اور اس نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی حضرت حاجر کی خدمت میں دے دی، کہا کہ یہ میں تم کو اپنی طرف سے گفٹ کرتا ہوں اور میری جان چھوڑو. اس لڑکی کی شادی آ کر کے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کرا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی وہ فرعون کے خاندان کی تھی، مصر کی تھی. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت حاجر. لوگ حاجرہ بولتے ہیں، حاجرہ نہیں نام ہے، وہ حاجر نام ہے. خدا مہا حاجر سے مسلم کی روایت ہے کہ اس کو حضرت حاجر کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر حضرت حاجر سے حضرت اسماعیل ہوئے، پھر حضرت اسماعیل کو لے جا کر کے حضرت ابراہیم نے مکہ میں آباد کرا دیا، اور وہیں پر پھر ان کی نسل چلی، اور پھر اسی نسل سے تقریباً 40-50 پشتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پر اللہ کے نبی 40 نسلوں کا پرانا یہ رشتہ نہیں بھولے. لوگ ختم ہو گئے لیکن اللہ کے نبی نے یاد رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میری وفات ہو جائے تو دیکھا مصر فتح کرنا تو مصر والوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیونکہ ہماری جو دادی تھی 40-50 نسلوں کے پہلے وہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی. ہم اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کرتے، اپنی سگی بہن سے بات نہیں کرتے، چچا سے بات نہیں کرتے، اپنے خاندان کے لوگوں سے منہ موڑ کر کے رکھا ہوا. فخر کرتے. میں نے ایک ریل دیکھی انسٹاگرام پہ، ایک بندہ، وہ جو ایٹیٹیوڈ والی ریلز آتی ہیں تو اس میں ایک بندہ بول رہا ہے، ابے تو مجھ سے بات بن کر کے کیا گھمنڈ کر رہا ہے، میری تو اپنے آدھے خاندان والوں سے بات بند ہے. مطلب فخر سے بول رہا ہے وہ کہ میری آدھے خاندانوں سے بات بند ہے. تو میرے بھائی رشتہ جوڑنا بہت بڑی نیکی ہے. رشتہ جوڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ جوڑنا اچھا، رشتہ جوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں. ہم رشتہ جوڑنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میری بڑی جمتی ہے، وہ مجھے بلاتا ہے میں اس کو بلاؤں گا، وہ میرے گھر پہ آتا ہے میں اس کے گھر پہ جاؤں گا، وہ مجھ کو تحفہ دیتا ہے میں اس کو تحفہ دوں گا. دوسرا رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا، وہ میرے گھر نہیں آتا میں بھی اس کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ مجھے دعوت نہیں دیتا میں بھی اس کو دعوت نہیں دوں گا. اس کو رشتہ جوڑنا نہیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا رشتہ نبھانے والا نہیں ہے. آپ اگر بدلے میں کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیں تو یہ کون سی بہت بڑی بات ہے. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَحَ، اصلی رشتہ نبھانے والا تو وہ ہے جس کے رشتہ دار اس سے توڑ رہے تھے اور اس نے وہ رشتہ جوڑا. رشتہ دار بات چیت نہیں رکھ رہے تھے، یہ آگے بڑھ کر کے بات چیت کریں. رشتہ دار منہ موڑ کر کے جا رہے تھے، یہ آگے بڑھ کر کے سلام کر لیں. یہ رشتہ نبھانا ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان، بہت مشکل ہے. ایک رشتہ دار وہ آپ سے بات نہیں کرتا، راستے میں ملتا ہے منہ موڑ لیتا ہے، آپ آگے بڑھیں اس سے سلام کریں، حال چال پوچھیں. وہ آپ کے گھر نہیں آتا، آپ اس کے گھر چلے جائیں. آسان کام تھوڑی ہے، مشکل ہے. تو جنت تو آسان کاموں سے تھوڑی ملے گی، جنت مشکل کاموں سے ملے گی نا. اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا جواب اچھائی سے دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو جو تمہارا سخت ترین دشمن ہے تمہارا قریبی دوست بن جائے گا.
لیکن یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کرنے کا پاور ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا نصیب بہت بڑا ہے، بڑی قسمت والوں کی کہ بس کی بات ہے، یہ ہر کسی سے نہیں۔ وہی گالی دینے والے کو گالی دے دینا مشکل نہیں ہے، آپ وہ 4 گالی دے گا، آپ 8 گالی دے دیں، گالی دینے والے کو گالی دے دینے میں کون سی طاقت چاہیے؟ گالی دے دینے والے کے جواب میں خاموش رہ جانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جس نے منہ موڑا اس کے ساتھ منہ موڑ لو، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تمہارے گھر نہیں آتا، تم اس کے گھر نہیں جاؤ، اور وہ تمہارے گھر نہیں آتا، تم اس کے دروازے پہ جاؤ، دستک دو، وہ سلام نہیں کرتا، تم سلام کر لو، وہ گالی دے تم مسکرا دو، یا یہ مشکل کام ہے؟ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے تو اس میں جنت کا وعدہ ہے۔ ہاں، بڑے نصیب والوں کا کام ہے یہ، تو انشاءاللہ آپ لوگ بڑے نصیب والے بنیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو آپ جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کو فون کر کے اس سے اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گے، صلح کر لیں گے، آپ کے قریب میں رہتا ہے اس کے گھر چلے جائیں گے، معافی تلافی کر لو، تھوڑا سا جھک جاؤ۔ بھائی تم اللہ کے لیے جھکو گے نا، اللہ تم کو بلند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کر دے گا، کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلہم ویقطعوننی، میں ان سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان کو سمجھداری سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ بے وقوفی اور جہالت برتتے ہیں، تو میں کتنا برداشت کروں؟ تو اللہ نے فرمایا جب تک تم ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے تیار رہے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں سے جوڑیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہ کتنا بڑا، یعنی اللہ نے فرمایا افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشف، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ آپ ایسے رشتہ دار کو صدقہ دیں جس کی آپ سے جمتی نہیں ہے، جو آپ کے دل میں بغض چھپا، جو جس کے دل میں آپ کے لیے بغض چھپا ہوا ہے، آپ سے نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کو صدقہ کرو، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تحفہ دینا ہے تو ایسے رشتہ دار کو ڈھونڈ کر کے تحفہ دو جس کے بارے میں تم کو پتا ہے کہ یہ تم سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ بھائی لوگ بولتے ہیں ہمارے دشمن، ہمارے رشتہ دار بہت شدید، بہت بڑے دشمن ہیں۔ حضرت ابو بکر کے ایک رشتہ دار تھے مصطح بن اساسہ، حضرت عائشہ پہ جب الزام لگا تو مصطح بن اساسہ منافقوں کے ساتھ ہو گئے، الزام لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے، کتنا دکھ ہوا ہوگا حضرت ابو بکر کو۔ اور اچھا مصطح بن اساسہ صرف رشتہ دار ہی نہیں تھے، مصطح بن اساسہ رشتہ دار بھی تھے اور بہت غریب تھے، تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر سنبھالتے تھے۔ آپ سوچئے ایک رشتہ دار جو غریب ہے اس کے گھر کا خرچہ میں سنبھال رہا ہوں، میری بیٹی پر الزام لگا تو وہ جو ہے نا وہ منافقوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، الزام لگانے والوں کے ساتھ، کتنی تکلیف ہوگی حضرت ابوبکر کو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت عائشہ کی برات نازل کر دی تو حضرت ابوبکر نے کہا آج سے مصطح بن اساسہ کے گھر کا خرچہ میں نہیں سنبھالوں گا، میرے گھر سے ان کے گھر پہ راشن پانی نہیں جائے گا، میری بیٹی پر الزام لگانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابو نے جب یہ بات کہی نا تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کشادگی سے نوازا ہے وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اور فقیروں کو اور مہاجروں کی مدد نہیں کریں گے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تو معاف کرو، نظر انداز کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو رشتہ داروں کو معاف کریے، اللہ کے لیے جھک جائیے، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ اچھا، رشتہ جوڑنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ کہ بھائی رشتہ داروں کو پہچانیے۔ اللہ نے فرمایا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نسب کو سیکھو۔ نسب ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، شہروں میں خاص طور پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا کہ پہلے ہمارے یہاں جو خاندان کا ایک تصور تھا وہ آہستہ آہستہ مادیت پرستی اور مادہ پرستی کے اس دور میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب خاندان نہیں رہ گیا، اب فیملی کا تصور ہو گیا لوگوں کے یہاں، یعنی انسان کے لیے میں، میری بیوی، میرے بچے، کل اس کی کائنات یہی ہوتی ہے۔ پہلے خاندان ہوتے تھے، لوگ اپنے گاؤں والوں سے جتنی محبت کرتے تھے آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سگوں سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اب خاص طور پہ یہ جو ایک جنریشن جو شہروں میں پلی بڑھی ہے اور ان کے جو والدین تھے یا دادا پر دادا تھے وہ کہیں دیہات سے آ گئے تھے تو ان کا تو پورا خاندان سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ کر رہے ہیں، یہ عادت بنائیں آپ کی، بھائی جہاں آپ کے باپ دادا جس علاقے سے تھے آپ آ گئے کہیں شہر میں، بھائی لوگ
بہار سے نکل کے کلکتہ آ گئے، یو پی سے نکل کر کے ممبئی آ گئے ہیں، الگ الگ شہروں میں پلائن ہوا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھول جائے اپنے رشتہ داروں کو. حیدرآباد میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں سے نکل کر لوگ حیدرآباد آ گئے ہیں، گاؤں دیہات کے. گاؤں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، خود اپنا تعلق نہیں اپنے بچوں کا بھی تعارف کرائیں کہ بیٹا یہ ہمارے چاچا ہیں، یہ ہمارے پھوپھی ہیں، یہ ہمارے ابا کے چاچا ہیں. یہ خاندان چھوڑ کر کے رکھیں تاکہ ان سے صلہ رحمی کریں، تبھی تو آپ کو ثواب ملے گا. بھائی ایک رشتہ دار سے صلہ رحمی کا ثواب جو ہے نا، وہ کسی بھی نیکی کا ثواب وہ غیر رشتہ دار کی بنسبت زیادہ ہے. تو رشتہ دار سے جو ہے نا اس رشتوں کو پہچانے. دوسری بات، رشتہ داروں پہ پیسہ خرچ کریں. رشتہ نبھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو پیسہ خرچ کریں. پیسہ خرچ کرنے کی صورت کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ، زکوٰۃ نکالتے ہیں تو پہلے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے پہلے اس کو زکوٰۃ دیں. وہ زیادہ مستحق ہے، کیونکہ آپ کے رشتہ دار کس حالت میں آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. خاص طور پہ جو خواتین ہیں نا، ان کو اپنے شوہروں کو اس معاملے میں مدد کرنا چاہیے اپنے شوہروں کی. ہوتا کیا ہے نا کہ مرد حضرات آپس میں ایک دوسرے سے اپنی پریشانیاں شیئر نہیں کرتے غیرت کی وجہ سے، پر عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے معاملات جانتی ہیں، شیئر بھی کر دیتی ہیں، گھر میں آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. تو عورتوں کو اپنے شوہروں کو بتانا چاہیے کہ شوہر کے خاندان میں کون کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور جن کو دینا چاہیے شوہر کو. تو زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ تو آپ غریب کو دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ دار میں کوئی فقیر اتنا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو. تو جو نفلی صدقہ ہوتا ہے نا، نفلی صدقے میں امیر و غریب کو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو نفلی صدقہ دیں اپنے رشتہ داروں کو. یعنی نفلی صدقہ مطلب جیسے تحفہ ہے، تحفہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے نا. تو تحفہ دے اپنے رشتہ داروں کو. ہمارے یہاں تو تحفہ دینے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے بھائی. یعنی وہ جو اوکیجنلی تحفہ دیتے ہیں وہ تو تحفہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے دیا تھا تو ان کو دے رہے ہیں، اور ان کو دے رہے ہیں تو یہ ہم کو دیں گے. بغیر کسی اوکیجن کے، بغیر کسی مناسبت کے تحفہ دیں. کوئی آپ گھر میں گوشت خرید رہے ہیں اپنے، تو جو ہے نا وہ آدھا کلو گوشت، 1 کلو گوشت اپنی بہن کے یہاں بھجوا دیں، اپنے بھائی کے یہاں بھجوا دیں. بریانی بنی ہے، تھوڑا سا نکال کر کے اپنے چاچا کے یہاں پہنچا دے، اپنی پھوپھی کے یہاں پہنچا دے. کوئی اچھا سالن بنا ہے، کسی اپنے رشتہ دار کو دعوت لے لے کہ آواز ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. وہ جو بغیر اوکیجن کے تحفہ دینا ہے وہ تو رہ ہی نہیں گیا لوگوں میں. لگ میں فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا. لوگ ہدیہ کرتے ہیں لیکن اوکیجنلی ہدیہ کرتے ہیں. اوکیجنلی جو ہدیہ ہوتا ہے نا وہ اتنا محبت کا پیغام نہیں لے کر کے آتا، کیونکہ وہ ایک رسم کی طرح دیا جاتا ہے. لوگ اس کو رسم سمجھتے ہیں. ایسے ہدیہ دیں بھائی، موبائل اٹھائے کسی رشتہ دار کو 500 روپے بھیج دیجیے، گفٹ لکھ کر کے جی پے کر دیجیے. کیا آسان کام ہے، آج کے زمانے میں اور آسان ہو گیا ہدیہ دینا. تو ہدیہ دیں، مال خرچ کریں. اچھا، کچھ چیزیں جو رشتوں کو خراب کرتی ہیں ان سے بچیں. سب سے پہلی چیز تکبر. تکبر رشتوں کو خراب کرتا ہے. وہ تکبر آدمی اپنے گرد میں ایک ایسی دیوار بنا لیتا ہے نا غرور کی، کہ اس کے رشتہ دار اس کے قریب ہی نہیں آ پاتے. تو تکبر بہت بری چیز ہے. رشتہ داروں کے سامنے تکبر کرنا زیادہ بری چیز ہے. یعنی آپ باہر ترم خان ہو، گھر کے اندر آپ کو ایک عام رشتہ دار کی طرح ہونا چاہیے. آپ کی بہنوں بھائیوں کے لیے آپ صرف بھائی ہوں گے، ماں باپ کے لیے آپ کو صرف بیٹا ہونا چاہیے، آپ کی پھوپھی اور چاچا کے لیے آپ بھتیجے ہیں، آپ کے خالہ اور آپ کے ماموں کے لیے آپ صرف بھانجے ہیں. باہر آپ کیا ہیں؟ عالم ہیں، فاضل ہیں، علامہ ہیں، آپ جج ہیں، پولیس ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، سیاست دان ہیں. باہر آپ کا مرتبہ کتنا بھی بلند ہو، خاندان کے لوگوں میں آپ خاندان کا ایک عام فرض بن کر کے رہیے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا میں باہر بڑا ہوں تو ترم خان ہوں تو گھر والے بھی مجھے ترم خان سمجھیں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. رشتہ داروں سے بے تکلفی ہونی چاہیے. میں تو مطلب میں اپنے گھر میں بہت چھوٹا ہوں، میرے سارے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹا ہوں. تو اب میرے بڑے بھائی بعض مرتبہ مجھ کو تم بول دیتے ہیں نا تو کے بجائے، تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے. ہم ممبئی والے آپس میں گھر میں تو طلاق ہی کرتے ہیں، جیسے مودی جی اوباما سے تو طلاق میں بات کرتے ہیں. تو ممبئی میں تو ایسے مزاج ہے. تو اب کوئی بہت عزت دینے لگے قریبی رشتہ دار، خاص طور پہ بڑے بھائی بہن میرے کزنز جو ہیں، تو مجھے شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یہ مجھ کو مطلب تم کیوں بول رہے ہیں. تو یہ جو بے تکلفی ہوتی ہے رشتوں میں نا، یہی تو رشتوں کی مٹھاس ہے. آپ کی مصیبت میں یہ رشتہ دار آپ کے کام آتے ہیں. ہمارے یہاں فیک رشتے اور تعلق کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں. فیس بک پہ اتنے فالوور ہیں، فیس بک پہ اتنے فرینڈ ہیں، واٹس ایپ پہ اتنے فرینڈز ہیں، انسٹاگرام پہ اتنے فالوور ہیں. یہ جتنے بھی فالوور ہیں اس میں سے ایک بھی آپ کا جنازہ فالو کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ جو فیک رشتوں کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں نا، ارے میرے اتنے فالوور ہیں، آپ مر جائیں گے نا کوئی آپ کو جنازے میں فالو کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ رشتہ دار آپ کے یہ غسل دیں گے، آپ کو یہ کفن پہنائیں گے، یہ روئیں گے آپ کی موت پر، یہ آپ کو خبر میں دفنانے لے کر کے جائیں گے. ان کو اہمیت دیجیے. یہ اصلی رشتے ہیں، وہ فیک رشتے ہیں. کیا ہوگا بھائی، میں مر گیا، میں سوچتا ہوں کبھی کہ میں اتنے سارے میرے 35-36 ہزار فیس بک میں فالوور ہیں، میں سوچتا ہوں میں مر گیا تو کیا ہوگا، ایک اعلان آئے گا، ایک سیڈ والی ایموجی کوئی دے دے گا، اتنا ہی دے دیں گے نا فیس بک والے، اور کیا دے دیں گے میرے مرنے پر مجھ کو.
کمنٹ باکس میں جا کر کے کوئی دعا کاپی کر کے پیسٹ کر کے اس کے بعد کمنٹ کر دیں گے اور اسکرول کر کے آگے بڑھ جائیں گے. میری موت کے بعد کوئی لطیفہ آ جائے گا اگر ان کے فیس بک پیج پہ تو ہاں ہاں والا اس کو بھی ریئیکشن دے دیں گے. یہ فیک رشتے ہیں. ان فیک رشتوں اور فیک تعلقات کے لیے آدمی اصلی رشتے داروں کو بھول جاتا ہے. وہ لگا ہوا ہے فیس بک پہ 2 2 گھنٹے کے لیے. اپنے باپ کے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس کو. اپنی ماں کو دینے کے لیے وقت نہیں اس کے پاس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کے اصلی رشتے دار وہ ہیں جو آپ کے خونی رشتے دار ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک پر ثواب ہے. کوئی بھی نیکی جو آپ کسی عام آدمی سے کرتے ہیں وہ اگر آپ رشتے دار کے ساتھ کریں گے آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا عام آدمی کو صدقے دینے کا ثواب صدقے کا ثواب ہے. اپنے رشتے دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ہے. صدقے کا بھی ثواب ہے, صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے رشتوں کو خراب کرنے میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری زبان کا. بہت سارے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں نا بد زبان ہوتے ہیں, پر اپنی بد زبانی کو وہ صاف گوئی کا نام دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں لوگ کہ میں بہت کلیئر بات کرتا ہوں نا, میں بہت حق بات کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ جھوٹ ہوتا ہے. یہ حق بات نہیں کرتے ہیں. یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. بولتے ہیں حق کڑوا ہوتا ہے. نہیں, حق نہیں کڑوا, ان کی زبان کڑوی ہے, ان کو حق بولنا آتا نہیں ہے. ہاں بولتے ہیں میں بہت کلیئر کٹ بات کرتا ہوں نا اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. کلیئر بات نہیں کرتے. سچ بات بولنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے برا. یہ سچ بولنا نہیں جانتے اصل میں. حق بات بولنا کافی نہیں ہے, حق بات اچھے طریقے سے بولنی چاہیے جس سے لوگوں کا دل نہیں دکھے, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ہاں, یہ منہ کھولا اور بول دیا یہ کوئی اچھی بولتے میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں. یہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے, یہ بد زبان ہوتے ہیں. اور رشتوں میں اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہونا چاہیے. انسان کو بہت ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے. رشتہ نبھانے کے لیے بہت ڈپلومیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, رشتہ نبھانے کے لیے بہت ڈپلومیسی اختیار کرنی پڑتی ہے. تب جا کر کے رشتے چلتے ہیں. سنبھال کر کے بولنا پڑتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. شریعت میں اس کی اجازت ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹا نہیں ہے. تو زبان بہت سنبھال کر کے استعمال کرنی چاہیے. تیسری چیز یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا مزاج ہوتا ہے لڑانا. ان کو مزہ آتا ہے, ان کی ہابی ہوتی ہے رشتے داروں کو لڑانے کی. ایسے لوگوں سے اپنے رشتے داروں کو بچائیے, اپنے رشتوں کو بچائیے. ان کا کام ہی کیا, جو فرمایا نا بدترین قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے 2 چہرے ہوتے ہیں. یاتی ہاولائی بھی وجہی و یاتی ہاولائی بھی وجہی. ایک چہرہ لے کے ان کے پاس جاتا ہے, ایک چہرہ لے کے ان کے پاس جاتا ہے. ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے. خاص طور پہ خواتین ہے نا, ہر محلے میں 2 4 عورتیں بالکل گوگل والا کام کرتی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنا. ہر ہر گھر سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گی اور اس کے بعد پھر اس ڈیٹا کو وہاں ٹرانسفر کرنا, اس ڈیٹا کو یہاں ٹرانسفر کرنا. پر یہ کرتی یہ ہیں کہ نفرت کی آگ لگاتی ہیں, چغلیاں کرتی ہیں, غیبتیں کرتی ہیں, آپس میں لوگوں کو لڑاتی ہیں. جیسے پہلے زمانے میں لوگ مرغے لڑاتے تھے نا, ہابی ہوتی تھی ان کی, بکرے لڑاتے تھے. آج کے دور میں بہت سارے لوگوں کی ہابی ہوتی ہے انسانوں کو لڑانا. ایسے لوگوں سے اپنے رشتوں کو بچانا چاہیے. اور بھی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں رشتوں کے خراب ہونے کے. پر میرا وقت ختم ہو گیا ہے میرے خیال سے, تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں.